کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی مہینہ بابرکت آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر پہ فلانا مہینہ فلانی چیز کے لیے رمضان مبارک آیا ہے، اور ہم پھر رمضان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کا مقصد کیا ہوا جی کہ تزکیہ نفس کرنا ہے، تزکیہ قلب کرنا ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں اور پھر ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں جو ایک روزہ دار جن چیزوں کا پابند ہے۔ تعلیم تو یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان کی روٹین پورا سال رکھیں، بات تو صحیح تب ہے، روزے تو فرض ہیں، کھانا پینا منع ہے، لیکن جو اللہ کی یاد اور نبی کا ذکر اور جو نبی کی تعلیم پہ جو خیر عمل ہونا ہے وہ تو ویسے بھی ہم پہ فرض ہے کہ ہم پورا سال اس کو رکھیں۔ عملاً ایک چیز آ گئی، عقیدت بھی رمضان مبارک ہمیں ایک پورا میں کہتا ہوں کہ ضابطہ دے دیتا ہے جس پہ اگر ہم چلیں تو ہم متقی کہلاتے ہیں، یا ہم مومنین کی فہرست میں شاید اللہ پاک ہم پہ کرم کریں کہ ہم شامل ہو جائیں اگر ہم رمضان کے روزے بالکل اسی طرح ادا کریں جس طرح ہم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ مہینہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شعور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہے، ان کی زندگی کے حوالے سے ہے، ان کی سنت کے حوالے سے ہے، دیکھیں معاملہ شعور پہ آ کے رکتا ہے کہ یہ جو شعور ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اس مہینے میں ہم اس کا اظہار جو ہے کہ وہ جلوسوں کی شکل میں، میلادوں کی شکل میں، گھروں کو سجا کے، جھنڈیاں لگا کے، لائٹیں لگا کے ایک خوبصورت عید کا ماحول ہم تیار کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا؟ اس کے انڈر لائن کچھ مقاصد ہیں، میں ان میں سے آپ کو جو مین مقصد ہمارا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے پرچم کے نیچے اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ جس طرح کا بھی مسئلہ ہے، جس آج کا دور ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے، بھائی کے پاس بھائی کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کے والدین کے پاس وقت نہیں ہے، موبائل ہیں آج کل، ہر وقت کی ایک نفسا نفسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے تمام پر معاملات جو ہیں ایک طرف رکھ کے ہم میں سمجھتا ہوں کہ قلبی ہمارا جو تعلق ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے، شعور میں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں اس بات کی کہ نبی کے میلاد کا مہینہ ہے تو آپ کو قلباً اندر سے خوشی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ جلوسوں میں اور میلادوں میں ہم جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ادھر بیچ لگاتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نبی کی امتی ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ تمام جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی جس بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن نبی کی محبت کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اظہار کرنے کے طریقے فرق ہیں، سوچنے کے زاویے فرق ہیں، لیکن نبی کی محبت جو ہے اس کو، کیونکہ ہمارے اوپر کرم خاص کیا ہے؟ کرم یہی ہے کہ کوئی اور چیز آپ جب سیکھتے ہیں نا، یا آپ مثلاً مثال لے لیں کہ جب آپ کو کوئی چیز سکھائی جاتی ہے کہ یار تم فلانے جو ہے گروپ یا فلانے طبقے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا یہ کام ہے، تو وہ آپ کو ذہن نشین کرانا پڑتا ہے بندے کو کہ یار یہ تمہارا کام ہے، یہ تم کرنا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن نبی کے امتی ہونے کا کیا خاص زاویہ یہ ہے کہ ہمیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہم اپنے قلبی معاملات کو بحال کر لیں تو وہ ایک قلب کا معاملہ ہے جو آپ کو اندر سے محسوس ہوتی ہے، وہ خوشی، اس خوشی کا جو اظہار ہے وہ ہم اس بابرکت مہینے میں کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک نبی کے میلاد کی بات ہے، ہم یہ جو جوش ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ جو ہمارے اندر خلوص ہے، اس کا جو اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد دیکھیں یہ ہے کہ ہم اگر اسی جوش اور جذبے سے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہوئے
جذبہ اور جوش یہی برقرار رکھنا ہے. یہی قلبی حال جو ہے یہ ہم نے برقرار رکھ کے ہم یہ سوچیں کہ نبی کی بتائی ہوئی تمام تعلیم، ان کی سنت پہ ہم پورا سال اسی طرح عمل کریں گے. پورا سال ہم نے یہی معاملات، انہی معاملات کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اور اس بات کا شعور اور اس کی یاد دہانی خود کو کرانی ہے کہ اسی جذبے اور اسی جوش کے ساتھ جو اصل پیغام ہے، جو عالمی دنیا تک جا سکتا ہے، وہ ہم صرف عملاً کر سکتے ہیں. اور وہ عملاً کیسے ہوگا؟ وہ عملاً ایسے ہوگا کہ ہم نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے. اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سماجی جماعتیں بھی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شروعات ہمارے معاشرے سے ہوتی ہے. تو وہ معاشرتی نفاذ جو ہے، اور وہ معاشرتی نفاذ میرا، ہم آپ کا، ہم سب کا، علماء کرام کی سرپرستی میں. لیکن فرض کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا، کہ ہم معاشرتی طور پہ دین کے کن کن اصولوں کو اپنی زندگی میں کس انداز سے منسلک کریں گے تو ہم نبی کی محبت کا پرچار کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کھوکھلے لفظوں میں کوئی معنی نہیں ہوتا، صرف لفظاً لفظاً کو معنی نہیں ہوتا، اس کے لیے عمل بہت ضروری ہے. تو وہ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ، میں کہتا ہوں مشکل کام نہیں ہے. کسی نے ٹھیلا مارا ہے نا تو اس نے درگزر کر چھوڑے، تو میں سمجھنا اس نے سنت کے عمل کر چھوڑے نال جنگ دے ہوئے ہوں. وہ یہ ایک شعور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت تصوف کی جہاں اصطلاح کی بات آتی ہے، مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ پھر ممکن کس طرح ہے کہ ہم انسان ہیں، انسانوں کو سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار پڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، یاد کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم پھر بھول بھی جاتے ہیں. تو پھر تصوف وہ علم ہے اور وہ سائنس ہے جس کے ذریعے وہ چیزیں جو آپ ذہن نشینی کے ذریعے آپ کرتے ہیں ان کو آپ قلب نشین کر لیں، اور وہ آپ کا حصہ بن جاتی ہیں. وہ آپ کا ایسے حصہ بن جاتی ہے کہ آپ کی زبان بھی چلتی ہے تو نبی کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ بھی چلتے ہیں عملاً تو تب بھی نبی کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. جب آپ کی آنکھ دیکھتی ہے اور سنتی ہے، اور آپ یہ آپ کا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعور کا جو لفظ ہے، لفظاً اگر آپ اس کو دیکھیں، کیونکہ یہ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ میں 3 اصول جو ہیں بڑے ضروری، کیونکہ میں نے 3 مختلف چیزوں کی آپ کے ساتھ بات کی ہے. ان کو اگر میں 3 مختلف اصولوں میں، یا 3 ستون کہہ لیں آپ اس کو. پہلا ستون کیا ہے؟ پہلا ستون ہے آپ کا ایمان، جس کے ذہن میں آپ کے عقائد آتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اللہ عز و جل کی ذات کی وحدت پہ کس طرح یقین رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نبوت پہ، آخرت پہ کس طرح ہم نے یقین رکھنا ہے، اور ہم نے اصحاب کا، اہل بیت کا، فرشتوں کا، اور جتنا ہمارا قرآن کریم جو جن چیزوں کی ہمیں وضاحت کرتا ہے اس پہ ہم نے کس طرح سے ذہنی طور پہ بھی، عملاً بھی، اور قلبی طور پہ بھی عقیدہ مضبوط رکھنا ہے. دوسرا ستون آپ کا دین ہے. دین کیا ہے؟ دین آپ کو زندگی میں ظاہری معاملات میں، ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے. وہ آپ کے خاندانی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، کسی بھی حوالے سے جو شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے زندگی کے معاملات میں، سرکار چلانے کے معاملات میں، کس طرح سے جو ہے کہ آپ معاشرے کے اندر انصاف لے کے آ سکتے ہیں، نیکی عام ہو سکتی ہے، کس طرح لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، کیا تعلقات ہیں، کس کے کیا حقوق ہیں. یہ دوسرا ستون ہے دین کا، جو ہمیں اس کی وضاحت کرتا ہے. تیسرا ستون جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ تیسرا اتنا ہی ضروری ہے جتنے یہ دونوں ہیں، وہ تصوف کی روح سے اور اولیاء کرام کی تعلیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ دین ہے، دین کے ساتھ احسان ہے. احسان کیا ہے؟ احسان کا لفظ معنی ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا، بیوٹیفیکیشن، کسی چیز کو خوبصورت کر دینا. اب وہ خوبصورت کرنا کس کو خوبصورت کرنا ہے؟ وہ کس چیز کی خوبصورتی ہے؟ کیا
ہمارے جسم کی خوبصورتی ہے، اچھا لباس پہن لیا، وہ تو آلریڈی دین کے زمرے میں آ گیا کہ شریعت بتاتی ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں اور آپ نے خوشبو لگانی ہے اور کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے، کیسے معاملات رکھنے ہیں، ظاہری تمام معاملات کی رہنمائی شریعت کر چکی ہے. لیکن یہ اب کس چیز کی خوبصورتی کی بات احسان کرتا ہے؟ احسان آپ کے کردار کی خوبصورتی کی بات کرتا ہے، اور وہ کردار کی خوبصورتی جو ہے وہ آپ کی روح کی خوبصورتی سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ تصوف کی روح سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ مضبوط کریں، ساتھ شریعت کی روح سے چلیں. لیکن تیسری چیز جو آپ نے اپنے باطن کی صفائی ستھرائی، جو تزکیہ نفس ہے، جس میں آپ اپنے نفسی معاملات جو نفسا نفسی اندر انسان کے ہوتی ہے، وہ غصے سے لے کے کسی بھی طرح کی لالچ یا کسی سے نفرت یا کسی سے کھجوتیں یا قدرتیں ہم رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، نفس کے جتنے معاملات ہیں اس کی جب آپ صفائی کرتے ہیں تو وہ تزکیہ نفس، میں نے پچھلے بھی اپنے ایک لیکچر میں یہی بتایا تھا کہ تزکیہ نفس ہوتا ہے. اب ساتھ دوسری طرف کیا ہے، پھر آپ تصفیہ قلب کرتے ہو کہ آپ قلب کو اس قابل بناتے ہو کہ وہ آٹومیٹکلی آپ کی ذہن نشینی کے علاوہ بھی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. وہ اس چیز کی یاد دہانی کرانے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو کہ آپ کس کے امتی ہو، کس کی تعلیم کا آپ پرچار کر رہے ہو اور کتنی عظمت ہے حضور والا کی تعلیم میں، ان کی تلقین میں، اور جو زندگی ہمیں جس طرح انہوں نے بتائی ہے. کیونکہ آپ اپنے قلب کو تیار کرتے ہو اس چیز کے حوالے سے، کیونکہ قلب انسان کا فطری طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ قلب کے اوپر غبار پڑا ہے، فطری طور پہ قلب کے اوپر غبار ہے. تو تصفیہ قلب کے ذریعے آپ اس غبار کو صاف کرتے ہو تاکہ آپ کو اللہ عز و جل کے نور کی جھلک ملے یا نظر آئے کہ آپ. تو تیسرا ستون جس میں حضور خواجہ عبد الرحمن چودھری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم میں ان 3 ستونوں پہ بڑا زیادہ جو ہے کہ ان کے اوپر ایک فوکس ہے. اور اس چیز کی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ریکمینڈ کی ہے اس معاشرے کو، حضور خواجہ چودھری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم ہے مجموعہ صراط الرسول کی شکل میں، دیکھیں پہلا ہمیں کیا ملتا ہے اس سے؟ پہلا ہمیں ملتا ہی ہے اس سے کہ نبی کی محبت کا اظہار، اور جس انداز میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس وسعت سے اور جس کشادگی سے کیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور جس طریقے سے کیا اور جس زبان میں کیا ہے وہ ہمیں آج تک ابھی تک ہمیں اس کا اردو ترجمہ بھی کرنا مشکل پیش آ رہا ہے. ایک بات کر رہا ہوں، تو پہلا مقصد ایمان کے حوالے سے کہ آپ نے اپنا جو عقیدہ ہے اللہ عز و جل کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا کلیئر رکھنا ہے، اور وہ آپ کی اس صلوات الرسول میں درود کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے. دوسری جگہ، ہر جگہ پہ انہوں نے شریعت کی روح سے ہر معاملے کو حدیث کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں اس ایون جو تعریف ہے اس کو بھی اسی روح سے رکھ کے انہوں نے بیان کیا. تیسری چیز جو ضروری ہے کہ کوئی معاشرے کے حوالے سے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ سوشل ڈیولپمنٹ کے معاشرتی جو بہتری ہوتی ہے، اس کے حوالے سے خواجہ صاحب نے ایک بڑے روحانی انداز میں ایک ماڈل دیا ہے ایسی سوسائٹی کا جس کے اندر یہ تینوں ستون، جس میں عقیدہ مضبوط ہے، شریعت کے اوپر پابندی ہے اور احسان ہے. احسان کس چیز کا ہے؟ روح کی خوبصورتی کا، کردار کی خوبصورتی کا، کیونکہ وہ چیز ہے جو آپ کو فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتی ہے جس کے اوپر آپ باقی ستونوں کو رکھتے ہیں، اور پھر آپ ایک عمارت جو ہے تعمیر کرتے ہیں جس کو ہم دین اسلام ایک کمپلیٹ، جس کو ہم ضابطہ حیات کہتے ہیں، اس کی صورت میں آپ کے سامنے وہ چیز آتی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وقت چونکہ کم ہے تو انشاءاللہ مزید ہر ہفتے اس پہ تھوڑی سی میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک کو کسی طرح جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ایک سلسلہ جو ہے تواتر برقرار رہتا ہے. اور علامہ صاحب سے میری جب گفتگو ہوئی تو میری ان سے یہی ریکمنڈیشنز بھی تھی کہ ضروری یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو، ہم نبی کی محبت کا جب پرچار کرتے ہیں، جب ہم عظمت بیان کرتے ہیں، ضروری کیا ہے کہ اس کو پہلے ہم اتنا آسان کریں کہ آپ مسجد سے باہر قدم رکھیں تو آپ کے ہاں اب میرے لیے آسان ہے نبی کا امتی ہونا. کل تک مجھے مشکل لگ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار میں
کس کی سنوں اور کس کی نہ سنوں اور کون کیا کہہ رہا ہے، اور مجھے تاریخی معاملات میں اتنا الجھا دیا ہے کہ نہ میں اپنے ایمان کی خوبصورتی پہ کام کر پا رہا ہوں، نہ میں شریعت کی روح سے اپنا کاروبار یا سماج یا خاندان چلا پا رہا ہوں، نہ ہی میں اپنی تزکیہ نفس یا تزکیہ قلب کر پا رہا ہوں۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے، علماء کرام سے بھی میں یہ درخواست ہمیشہ ہوتی ہے، آسان کیجیے مشکلات۔ سب سے پہلا مرحلہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم دین کو آسان کریں، دین کو ایکسیسیبل بنائیں۔ ایکسیسیبل اس طرح بنائیں کہ اس کو اس روح سے پیش کریں کہ ہمیں ریلیٹ کر سکیں، مجھے محسوس ہو کہ واقعی میں انسان ہوں، کہ میرے اندر یہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے، یہ ظاہر کے معاملات ہیں، یہ باطن کے معاملات ہیں۔ تو میں کس ستون کو مضبوط کروں گا تو میرے یہ والے معاملات بہتر ہوں گے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ ذہن نشینی سے قلب نشینی کی طرف آپ راغب ہوتے ہیں۔ اور تصوف میں جو قلب نشینی ہے وہ بڑا سینٹرل جو ہے، کیونکہ آپ کا قلب ایک سینٹرل آرگن ہوتا ہے آپ کی جسم اور آپ کی روح کے اندر۔ ایک قلب جو ہے، کیونکہ قلب بھی وہ جو ہے کہ آپ کا، میں سمجھتا ہوں، مرکز ہے اس تجلی کا، اللہ عز و جل کی نور کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے اوپر جو ان کا کرم ہے، اس کا ایک سینٹر جو ہے وہ قلب ہے۔ اب قلب کے ساتھ کس طرح آپ کی روح جڑی ہوئی ہے، کس طرح سے نفس جڑا ہوا ہے، تو یہ وہ معاملات ہیں جن معاملات کو تصوف بڑی ڈیٹیل سے جو ہے کہ وہ آپ کو اس چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ضرور جو ہے کہ اپنے پرسنل ٹائم میں وقت دیجیے خود کو، اپنی ذات کو، اس کو سنوارنے کا جو احسان میں نے تیسرا کہ اپنی ذات کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اور اپنی ایمان کو اور اپنے عقیدے کو سنوارنے کا وقت دیجیے خود کو۔ دنیا میں نفسہ نفسی ہے، نفسہ کشی ہے، کھینچا تانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جاتے ہوئے دور میں تو ایسے سال گزر رہے ہیں، ایسے مہینے گزر رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ تو وقت دیجیے خود کو، وقت دیجیے، اتنا وقت دیجیے خود کو کہ آپ مطمئن ہوں خود سے، کہ جب آپ رات کو سوئیں صبح اٹھیں تو آپ کے سامنے ایک ڈیلی کا مقصد ہو کہ آپ نے ان 3 ستونوں میں سے کس ستون کو آج مضبوط کرنا ہے۔ ہفتے کا اسکیجول بنائیں، مہینے کا اسکیجول بنائیں، لیکن وقت دیں۔ وقت جو ہے ایک طرح سے، کیونکہ وقت میں اب برکت نہیں رہی ہے، تو اس میں برکت لانے کی کوشش کیجیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کچھ چند چیزیں ہیں جو میں اور آپ ایک نبی کا عام ادنا سا امتی، ان کا غلام نوکر ہونے کے جو ہے کہ حوالے سے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ممکن ہے، تو ناممکن کی بات نہ کیجیے۔ اللہ کی رحمت ہو تو ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ذہن کی وسعت عطا فرمائیں کہ پہلے ہم ان اصولوں کو سمجھ سکیں، کہ اللہ پاک ہمارے قلوب میں اتنی کشادگی پیدا فرمائیں کہ ہم پھر ان ستونوں پہ کام کر سکیں، اور مستقل مزاجی کے ساتھ، مستقل مزاجی کو نہ چھوڑیں۔ دیکھیں یہ جو جتنے لفظ استعمال کرتا ہوں نا، میں خود بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے منہ سے خود ساختہ بھی اگر کوئی اچھی بات نکل جائے گا تو وہ نبی کی تعلیم ہی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں مستقل مزاجی کریں جی، نبی کی سنت ہے۔ میں کہتا ہوں درگزر کریں جی، نبی کی سنت ہے۔ میں کہتا ہوں جی رحم کریں جی، نبی کی سنت ہے۔ کرم کریں جی، نبی کی سنت ہے۔ کون سی ایسی اچھی چیز نہیں ہے جو نبی کی سنت نہ ہو؟ تو خود ساختہ بھی اگر آپ کے ذہن سے، کیونکہ یہ ذہن نشینی سے قلب نشینی کا جو سفر ہے اس کو جاری رکھیں، مستقل مزاجی رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جھنڈے ہم واقعتاً جو روڈوں پہ نکلتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، تو وہ ضروری یہ ہے کہ ہم وہ جھنڈے جو ہم روڈوں پہ گاڑتے ہیں ہم اپنے دل میں بھی گاڑیں، تاکہ ہم جو ہے کہ ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہو۔ خود اعتمادی کی کمی ہے، خود اعتمادی پیدا ہوگی تو ہم خود کو امتی کہنے کے قابل ہوں گے، اور جس طرح کے معاملات دین اسلام کے ساتھ عالمی طور پہ، اب میں باہر باقی ملکوں میں بھی رہ کے ہوں، عالمی طور پہ جس طرح کا پریشر فیل ہو رہا ہے اور جس طرح سے دین اسلام کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے وہ بہت شرمندگی کی ایک جو ہے مقام ہے۔
اس کا ہم ڈٹ کے مقابلہ تب کریں گے کہ جب ہم اپنے نبی کی محبت کا جھنڈا جو ہے گھروں کے اوپر بھی لگائیں گے، دلوں میں بھی لگائیں گے۔ وہ کیسے لگائیں گے؟ وہ میں نے آپ سے ایک سفر ذہن نشینی سے قلب نشینی کا سفر جو ہے اس کو جاری رکھیں، اور وہی تلقین جو ہم پورا مہینہ اس دفعہ میلاد میں کریں گے تو وہ ترتیب پورا سال رکھیں، وہ ایک مستقل مزاجی کا ثبوت ہوگا ہمارے پاس۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مزید استطاعت دیں کہ ہم دین اسلام کے صحیح اصولوں کو سمجھ سکیں اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ پاک ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے برحمت فرمائے۔